بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب فرماتے ہیں مشترک ان کے اسماء اور کچھ واجبی تعریفیں وہ سابق میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن انداز ان کا اپنا اپنا، اور یہاں قدر اختصار کے ساتھ لیکن جامعیت کے ساتھ یہ روشنی ڈالتے ہیں کہ قلم دے رہا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں پھر مزید بحث اخیر میں، خاص طور پہ وہ اس کی امتیازی بحث۔ اوائل میں تو باتیں تقریباً پرانی لگتی ہیں۔ والمشترک وهو مشترک فیہ معان او اسام، تو مشترک وہ ہے جس میں اشتراک پائے جائے، آپ جانتے ہو، اور اس میں کس چیز کا اشتراک ہو، معنی کا اشتراک ہو یا اسامی کا، یا کئی سارے معنی اس میں وہ ایک ساتھ جمع ہو رہے ہیں، اور یا کئی سارے اسامی۔ معانی الفاظ خاص اور معانی مختلف، جیسے نحل کا لفظ آتا ہے، نحل نحل ینال الملل والنحل، اسی سے نام ہے مستقل کتاب کا الملل والنحل، عبد الکریم شہرستانی۔ تو یہ اوائل میں کتنے بڑے اچھی جامع کتاب ہے، اساسی مختلف ادیان اور مسالک کے بارے میں۔ تو اسی سے ہے فرمایا نحل، نحل کے معنی گھاٹ کے آتے، منحل گھاٹ کو بولتے ہیں۔ نحل کے معنی آتے ہیں انتہائی پیاسا ہو جانا بھی، اور پھر اس کے بعد پیاس کا بجھ جانا اور سیراب ہو جانا، وہ بھی آتے، دونوں معنی آتے ہیں۔ نحلہ پیاس لگی، نحلہ سیر ہو گیا، سیراب ہو گیا، دونوں معنی آتے ہیں۔ تو کبھی ایسا ہوگا کہ لفظ معنی کے لحاظ سے اس میں مشترک ہوگا، او اسامی یا اسامی کے لحاظ سے۔ اسم ایک ہے اور کئی معنی کے لیے پھر حالات اور ماحول کو دیکھتے ہوئے، جیسے عین کا لفظ آتا ہے، مشہور معروف ہے۔ عین کا لفظ آپ کی ظاہری آنکھ کے لیے بھی ہے، عین کا اطلاق جو ہے وہ سونے پہ بھی بولا جاتا ہے، عین عین کا اطلاق چشمے پہ بھی ہے، چشمے جو پھوٹتا ہے جلتا ہے اس کو بھی عین کہتے ہیں۔ عین آپ کے گھٹنے کا جو سرا ہے اور ٹوپی جو ہوتی ہے گھٹنے پہ، اس کو بھی عین کہتے ہیں۔ راس الرکبہ، یہ گھٹنے کی آنکھ ہے گویا، اس کو بھی عین کہتے ہیں۔ اور اس طریقے سے کئی معنی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اسامی ایک نام ہے لیکن معنی کئی سارے، عین کا لفظ اور اتنے کئی سارے معنی کو شامل۔ لا علی سبیل الانتظام، لیکن یہ عموم کے ساتھ نہیں ہوگا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ بیک وقت یہ ایک عین کا لفظ ہے اور بیک وقت یہ سارے معنی دے رہا ہے، بیک وقت ان تمام معنی کو ادا کر رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ہوتا ہے کس میں؟ عام میں ہوتا ہے۔ کس میں ہوتا ہے؟ مسلمین، مومنین، مشرکین، راحت، قوم، لفظی و معنوی جو عموم ہے، وہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ اپنے اندر کے تمام افراد کو بیک وقت وہ سیراب کر رہا ہوتا ہے معنی کے فیض سے، اور بیک وقت ان تمام معنی کو وہ شامل ہوتا ہے، اور اندر کے تمام افراد معنوی کو وہ لفظ شامل ہوتا ہے۔ یہ شان عموم کی ہے، عام کی ہے۔ تو عام سے الگ کرنے کے لیے فرمایا لا علی سبیل الانتظام، اس طرح نظم کے ساتھ، یکبارگی کے ساتھ اور عموم کے ساتھ۔ انتظام مانا عموم و شیوع کے ساتھ، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کیسے ہوگا؟ جب علی سبیل الانتظام نہیں ہوگا تو علی سبیل البدلیہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ علی سبیل البدلیہ، یعنی باری باری معنی دے گا۔ یک بارگی میں یہ تمام معنی کے چوزے وہ ایک لفظ کے انڈے میں سے برآمد نہیں کر سکتا۔ یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ عام والی مرغی جو ہے وہ کرتی ہے، اشتراک والی مرغی اس طرح نہیں کرتی۔ تو اشتراک میں کیا ہوگا؟ معنی کئی سارے ہیں، معنی کے متعدد چوزے برآمد ہوتے ہیں، لیکن ایک ایک کر کے مختلف مواقع پہ۔
تو یعنی عین کا لفظ بولا گیا تو کسی ایک موقع پہ اگر اس عین سے مراد یہ لینے گھٹنا تو وہی مراد ہے، اس وقت اسی کے لیے. عین سے مراد اگر چشمہ لیتے ہیں تو اس وقت بس وہی مراد ہے. تو علی سبیل البدلیہ ہے، لا علی سبیل الانتظام والاعتمام، ایسا نہیں ہے. یاد رکھو یہ قیود احترازیہ ہیں. تو علی سبیل الانتظام کہہ کر کسی سے احتراز کرنا چاہتے ہیں، یہ شرط احترازی اور قید احترازی لگا کر عام سے بچنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں بتایا گیا کئی سارے افراد کو شامل، مسلمین، مومنین، لیکن وہ سب برابر سرابر یکساں. وحکم التوقف فی بشرط التأمل لیترجح بعض وجوہ المحتملہ. اور حکم اس کا یہ ہے کہ اگر مشترک لفظ آتا ہے تو اس میں ہم غور و خوض کریں گے. کیا کریں گے؟ غور و خوض کریں گے، اور غور و خوض کر کے بعض وجوہ کو ترجیح دے دیں گے. جیسے بتایا آپ کو والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، تو کرتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، ترجیحات قائم کرتے ہیں. لیترجح بعض وجوہ، ہم اپنی ترجیحات بیان کرتے ہیں کہ قروء سے مراد ایام مہیزہ ہے. ثلاثة قروء اس لیے بولا گیا، لغوی لحاظ سے، نحوی لحاظ سے، تمیز و میز کے لحاظ سے، اور فرد و جمع کے لحاظ سے، کمی بیشی کے لحاظ سے. ثلاثہ میں کمی ہوگی یا بیشی ہوگی. تو ان تمام وجوہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ترجیح دے دی ہم نے پھر کہ جناب اب اس قرآن سے مراد کیا ہے؟ ایام مہیزہ ہیں، ایام طہر نہیں، جبکہ قرآن کا لفظ بیک وقت دونوں معنی دے رہے، دونوں کو شامل ہے. ہم نے ترجیح دے دی، تو ترجیح دے کر پھر ایک معنی کو لیا. اور کون سے معنی کو لیا؟ ایام عذر کو، ایام قذر کو لے لیا، ایام طہر کو نہیں لیا، کیونکہ کئی وجوہ سے ہم اس کی ترجیحات وہ بتاتے ہیں، پیش کرتے ہیں. بار بار تو گزارش کو یہاں بھی موجود. تو لیترجح بعض وجوہ ہی، جب بعض وجوہ سے کسی ایک معنی کی ترجیح آ جائے گی تو اس معنی کو لے لیں گے، دوسرے کو چھوڑ دیں گے. پھر اب مہیز کے ایام کا معنی لیا قروء سے تو طہر کا معنی چھوڑنا پڑا. اور شوافی جب طہر کا معنی لیتے ہیں تو اس کو نہیں لے سکتے. علی سبیل البدلیہ، یہ کہ باتیں کری ایک معنی لیا جائے گا، دوسرا پھر نہیں لے سکتے اس وقت جب تک پہلے والے کو ترک نہ کر لو. والمؤول ما ترجح من المشترک بعض وجوہ بغالب الرأی. اور فرماتے ہیں مؤول کیا ہے؟ مؤول وہ ہے کہ جس میں بعض وجوہ کو پھر ترجیح دے دی جائے غالب رائے اور رجحان سے. تو جیسے بتا دیا آپ کو، پہلے تو ظاہر ہے کسی ایک معنی کے بارے میں ترجیح واقع نہیں ہو رہی تھی، لیکن جب ہم نے ترجیح دے دی تو اب قرآن کا معنی جو محیز ہم لیتے ہیں یہ معنی مؤول ہے غالب رائے سے، اور ترجیحات سے ہم نے متعین کر لیا. تو پہلے لفظ مشترک تھا، اور جب ہم نے اپنی ترجیحات سے ایک معنی دے دیے متعین کر کے تو اب یہ مؤول ہو گیا معنی محیز میں. سمجھ جاؤ بات. اور جب مؤول ٹھہرا دیے تو آگے آ رہے وہ حکم العمل بھی علی احتمال الغلط. ہاں عمل کریں گے، لیکن چونکہ بہرحال ایک اجتہاد سے ہم نے معنی لیا ہے، ہو سکتا ہے آگے دوسرا معنی امام شافعی والا صحیح ہے. دونوں مجتہدین محتمل ہیں. اس طرح ان کا اتحادی محتمل ہے کہ جناب ہو سکتا ہے کہ وہ طہر لے رہے ہیں، لیکن ہمارا والا محیز کا معنی صحیح ہے. لیکن پھر بھی جس امام نے جو معنی لیا اور مقلد اس پہ چلا تو اس معنی کو لے کر مشترک پہ عمل کرنا اسی معنی میں اس پہ واجب ہوگا. یہ نہیں کہ کبھی ایک معنی لے کبھی دوسرا اور عمل کسی پہ نہ کرے، ایسا نہیں ہوگا، یہ ہوا پرستی ہو جائے گی. اسی طرح فرماتے ہیں خود راہ سے پتہ چلتا ہے کہ جناب ان لفظ سے کیا معنی لیں گے. جیسے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم تختانون انفسکم فتاب علیکم. اب یہ کہ الہ العالمین کی جانب سے حکم ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. اب یہ کس معنی میں؟ احل کس معنی میں ہے؟ حلال کے معنی میں.
حلال کر دیا گیا آپ کو زوجات کا جائز قربان لیالی رمضان میں، جو اوائل میں اس پہ پابندی تھی کہ رمضان کے دن اور رات صوفی وقف رہے طاعت اور عبادت کے لیے، مضبوط لنگوٹ کس لے طاعت عبادت کے لیے، کمر بستہ ہو جائے، تو اوائل میں حکم تھا۔ بعد میں فرمایا الہ العالمین نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ تم لوگ اس طرح خود پہ ضبط نہیں رکھ سکو گے، تو پھر الہ العالمین نے چھوٹ دے دی، اجازت دے دی، فالآن باشروہن، اجازت دے دی محدود طریقے سے۔ تو یہاں احل کس معنی میں لیں گے؟ حلال کے معنی میں خود بخود مقام بتا رہا ہے۔ دوسرے مقام پہ جیسے آتا ہے الذی احلنا دار المقام، وہ کسی سے ہے؟ احلنا حلول سے، حلول کے معنی ہمیں رہائش کے لیے جگہ دی، رہائش ہمیں بسا دی، ہمیں بخشندگی دے دی، ہمیں بسا دیے دار المقامہ، دار الاقامہ میں۔ ناظم صاحب کا شکر ادا کرو، دار الاقامہ میں آپ کو رہائش کی اجازت دے دی گئی۔ یہ دار الاقامہ نہیں، مراد اس سے جنت کے بالا خانے ہیں، سمجھتے ہو؟ تو دار المقام وہ مقام جہاں پہ ٹھکانا ہمارا، اور واقعی وہاں پہ ٹھکانا پسند کیا جاتا ہے، اور واقعی اس لائق ہے کہ وہاں پہ ٹھکانا مانگا جائے، اس کی آرزو کی جائے، اس کی طلب کی جائے، اور وہ کسی کو مل جائے تو واقعتاً رہائش کی جگہ وہ ہے۔ فإن الآخرة لهي الحيوان، اللہ پر حیات تو وہ ہے، حیات بھی وہ ہے، اور گھر بھی وہ ہے، ٹھکانہ بھی وہ ہے، اور مقام بھی وہ ہے۔ احلنا دار المقامہ، تو اب پتہ چلا جناب مصدر ایک ہی ہے۔ حالا فرماتے ہیں یہ اس کے لیے فرمایا، اور ڈبل لام یہ اس کے لیے مادہ ہے، لیکن کہیں حلال کے معنی میں، کہیں حلول کے معنی میں۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، تو اب خود ہی معنی متعین ہو جاتا ہے کہ یہاں حل کس معنی میں ہے، آیا حلول کے معنی میں اور یا حلال کے معنی میں، یہ ترجیح واقع کی جاتی۔ وحکم العمل به علی احتمال الغلط، مؤول وہ ہے اس پہ عمل کیا جائے گا۔ فقیہ نے، مجتہد نے اپنی رائے سے جو ایک معنی اور اس کا محتمل وہ غالب کر دیا، راجح قرار دے دیا عمل کے لیے، اس پہ عمل کرو گے۔ احتمال غلط، لیکن ایک احتمال بہرحال موجود ہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک اجتہادی بات، تحقیقی بات، استنباطی بات، ہو سکتا ہے کہ اس میں قدرے مغالطہ یا بھول چوک ہو چکی ہو آپ سے، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہ جناب جب تک یقینی اور پکا معنی معلوم نہ ہو تو ہم عمل ہی نہیں کریں گے، ایسا نہیں۔ عمل واجب ہے لیکن احتمال جاری۔ والقسم الثانی فی وجوہ البیان بذالک النظم ہے، پھر اس کے بعد دوسری قسم فرماتے ہیں فی وجوہ البیان بذالک النظم، نظم کی جو تقسیم چلی آ رہی اس میں سے ایک قسم ثانی، اور اس کی پھر فرمایا 4 قسمیں انواع ہیں، 4 شکیں ہیں۔ پہلی تقسیم کے بعد دوسری تقسیم، الفاظ ظاہرہ مع المعانی کی، الظاہر، اور ظاہر کیا ظہر المراد منہ بنفس الصیغہ، ظاہر ظاہر ہے، کسی بھی مثال سے باہر ہے، بالکل صریح۔ پھر آگے نص، والنص والمفسر، والنص مزداد وضوحا علی الظاہر بمعنى فی المتکلم، اور نص وہ ہے کہ جناب خود آپ پہ بات واضح کر دے کہ جناب اس بنا پہ ایک اور نئی وضاحت اس میں آ گئی، ایک اور نئی وضاحت آ گئی اس میں، کلام بتاتا۔ جیسے اللہ کا فرمان ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ الآیہ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْإِطْلَاقِ نَصٌّ فِي بَيَانِ الْعَدَدِ لِأَنَّهُ سِيقَ الْكَلَامُ لِأَجَلٍ، دونوں اس سے بالکل واضح، ظاہر بھی اس میں موجود ہے، نص بھی اس میں موجود ہے، دونوں کی مثال اس لیے ایک سال ہے۔ الہ العالمین کے یہاں سے حکم ہے، فرمایا کہ تم میں سے اس طرح تعب و تحمل رکھیں
اور واجبی گنجائش موجود ہو فانکحوا سب انکحوا الایام منکم والصالحین، تو نکاح کیا کرو ما طاب لکم من النساء، فرمایا جو آپ کے لیے وہ ایک اس لحاظ سے مناسب ہے، من النساء طاب طیب سے ہے، طیب کے معنی حلال، فإنہ ظاہر فی الاطلاق، دیکھیں کلام چلایا گیا کاہی کے لیے؟ تعدد بتلانے کے لیے، کاہی کے لیے؟ عدد بتلانے کے لیے۔ بہت وقت کتنے نکاح ایک فرد مومن کر سکتا ہے، اصلاً عدد بتلانا ہے اور تعداد بتلانی ہے، لیکن خود بخود اس سے جواز نکاح برآمد ہو جاتا ہے۔ جب یہ اور ایسے حالات ہوں، سازگار ہوں اور تیار ہوں تو پھر نکاح جائز ہے۔ نص فی بیان العدد فإن الظاہر فی الاطلاق، اطلاق کے معنی نکاح کرنے کی اجازت مل گئی اس عمر میں، ایسے حالات میں اور ایسی قوت میں اور ایسی مادی ظاہری باطنی توانائی کے موجود ہونے کے بعد، اور ساتھ ساتھ تعدد بتلانے کے لیے یہ آیت آئی ہے، یہ نص ہے، لأنه سیق الکلام لأجلہ، کیونکہ اصلاً یہاں بتلانا عدد کو مقصود ہے اور حلیت دوسرے مقامات سے بھی ثابت۔ والمفسر ومزداد وضوحا على النص على وجه لا يبقى فيه احتمال التخصيص والتاويل، اس میں اور زیادہ سرچ لائٹ لگ جائے اور وضاحت بے پایاں ہو جاوے، 1000 وولٹ والا سرچ لائٹ، لا يبقى فيه احتمال التخصیص، کوئی وہامی نہیں رہا۔ اب اگر وہ خاص میں سے ہے تو اس میں فرمائے تخصیص کا کوئی احتمال نہ رہے اور تعویل کا بھی کوئی احتمال نہ رہے اگر اشتراک میں سے، سمجھتے ہو؟ اگر مشترک میں سے تعویل کا کوئی احتمال نہیں اور تخصیص کا اگر وہ عام ہے۔ نہ وہ قولی تعالی، جیسے اللہ کا فرمان ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الی العالمین، فرماتے تو تمام فرشتے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسجدوا لآدم فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب کے سب فرشتے سجدے میں گر پڑے، تو اس لیے فرمایا اب تمام احتمالات جاتے رہے۔ سجد الملائکۃ، اول یہ احتمال تھا، ہاں فرشتوں نے سجدے کیے اور سب سجدے میں گر پڑے، تو یہ معلوم نہیں تھا کہ آیت سامنے موجود فرشتے یا کل کے کل جہاں بھی تھے سجدے میں گر پڑے، تو فرمایا کلہم، نہیں کوئی بھی نہیں بچا تھا، سب نے سجدہ، کوئی ہی پیچھے نہیں رہا۔ پھر جب سب نے سجدے کیے تو پھر یہ احتمال تھا کہ ہو سکتا ہے باری باری میں کیے، ایک جماعت نے آ کے سجدہ کیا اور پھر ایک جماعت نے آ کے، اور یوں جماعت در جماعت 10,000 جماعتیں آئی ہوں اور انہوں نے سجدے کیے ہوں، تو فرمایا نہیں اجمعون، سب نے یک بارگی میں ایک ساتھ مل کے، تو تمام احتمالات رفع ہو گئے، بات بالکل واضح ہو گئی۔ وحکم الایجاب قطعا بلا احتمال تخصیص وتاویل الا انه يحتمل النسخ، حکم اس کا یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا واجب ہے اور اس میں کوئی احتمال نہیں رہا، نہ تخصیص کا احتمال اور نہ تعویل کا کسی صورت میں بھی، الا انه يحتمل النسخ، لیکن اس میں نسخ کا احتمال تھا، اب تو نہیں ہے، الا انه كان يحتمل النسخ، نسخ کے احتمال کب تک تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اور وہی آ رہی تھی، اس وقت تک نسخ کا احتمال تھا، اور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لے گئے اور وہی آنا بند ہو گئی، تو اب ظاہر کون سا نسخ ہے؟ نسخ تنسیخ تو پیغمبر بتاتے ہیں اور وہی کرتی ہے، سابق والی ایک بھیجی ہوئی وہی کو دوسری وہی کاٹ دے، کینسل کر دے، تو یہ تو الہامی کلام سے ہوتا ہے اور بیان سے ہوتا ہے، من جانب اللہ وہی کیے جاتا ہے، اور نبی اور رسول کے حالت حیات میں جب موجود ہوں وہ کہہ سکتے ہیں فلانی آیت جو آئی تھی اس دوسری آیت نے اس کو منسوخ کر دیا کلی طور پہ یا جزوی طور پہ، تو معنی کرو گے الا انه كان يحتمل النسخ، ہاں اس میں احتمال نسخ کا اس وقت موجود تھا، یہ نہیں کہ ابھی ہے، ابھی کون سی وہی آئے گی تنسیخ ہوگی، اب تو کوئی وہی نہیں آئے گی، تو کہو گے اس میں نسخ کا احتمال بہرحال بوقت نزول وحی پایا جاتا تھا، اور آگے محکم ہے تو محکم میں یہ چیز بھی ختم، یہ احتمال بھی ختم،
فَإِذَا ازْدَادَ قُوَّةً، پھر جب اس میں لائٹ بھی بڑھا دی اور اس کی قوت بھی بڑھا دی، کمر بھی مضبوط کر لی، ٹانگیں بھی مضبوط کر لی، مستقل طور پہ اس کو مضبوط سہارا دیا، ڈبل بیساکھیاں دے دی، ازداد قوتاً وَأُحْكِمَ الْمُرَادُ بِهِ، یعنی تبدیل، اور اس میں معنی اور مراد کو پکا کر دیا گیا، ایسا پکا کر دیا گیا، فولادی بنا دیا گیا، سٹیل کو بنا دیا گیا، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، نسخ وغیرہ کی۔ نسخ کا احتمال ہی اٹھا کے پھینک دیا اس نے معنی کے زور نے، تو سمی محکمن، پھر کیا کہلائے گا؟ پھر یہ محکم کہلائے گا۔ اب محکم ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتاب مسانی، تو فرمایا کچھ ان میں محکمات ہیں اور کچھ آیات متشابہات ہیں۔ وَإِنَّمَا يَدْرُ التَّفَاوُتُ فِي مُوجَبِ هَذِهِ الْأَسَامِي التَّعَارُضِ، اور پھر فرماتے ہیں تفاوت وہ آتا ہے جب ان میں آپس میں تعارض آ جاتا ہے، تو اس وقت سے ظاہر نص میں تعارض ہو جائے، نص کو ترجیح دیتے ہیں، نص میں اور مفسر میں ترجیح ہو جائے، مفسر کو ترجیح دیتے ہیں، مفسر میں محکم میں ہو جائے تقابل کشتی، ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ محکم کو دیتے ہیں، جس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اما الکل فیوجب ثبوت من تضمع یقینا، اور باقی ہر ایک اپنے مقام پہ پکا یقینی معنی دیتا ہے، ظاہر اپنا معنی دیتا ہے باہر والا، اور نص اپنا معنی دیتا ہے، مفسر اپنا، محکم اپنا، ہر ایک اپنے مقام پہ 100% پکا معنی دیتے ہیں۔ ہاں تعارض کے وقت میں پھر دیکھا جائے گا، قوی کو لیا جائے گا، کمزور کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہاں تک یہ پڑھ لو، آگے متقابلات کا ذکر ہے۔ محکم کی مثال یہ دیتے ہیں، فرمایا جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر وکان اللہ غفور الرحیم، یہ اللہ کی ذات کی کلی طور پہ صفات فرمایا۔ کیا ہے یہ وہ صفات خداوندی ہے جو ہر حال میں محکم ہے، اس لیے کہ صفات خداوندی میں اور اس طریقے سے انہ هو الحی القیوم، اللہ کی صفات یہ ساری ازلی ابدی ہیں، ان میں کوئی نسخ و تنسیخ کا احتمال کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ساری مثالیں اس کے لیے محکم کے لیے ہو جائیں گی۔ فرمایا اس کو سمجھ لو، اتنا آگے یہ مثالیں دی ہیں، اس پہ غور کر لو، سمجھ لو ان کو۔ احل لکم ما وراء ذالکم، دیکھیے اب یہ ظاہر و نص میں تعارض کی مثال دی ہے۔ فرمایا فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، تو دیکھیے وہ احل لکم ما وراء ذالکم، اس سے پتہ چلتا ہے، ظاہر بتاتا ہے کہ اس کے علاوہ محرمات کا ذکر کر کے، محرمات کے ذکر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جناب اس کے علاوہ جو محرمات ثمانیہ مذکور کر دی گئی، ان کے علاوہ ساری ہوتے ہیں جائزات کے لیے، ما وراء ذالک، کوئی قید نہیں، تو اس کے علاوہ 10 بھی جائزات کے لیے، ظاہر یہ بتاتا ہے۔ نص نے کیا فرمایا؟ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، نص نے قید لگا دی کہ نہیں 4 تک جا سکتے ہو، بیک وقت 4 تک جا سکتے ہو۔ اس طریقے سے نص کو غالب کر دیا ہم نے، اور ساتھ ساتھ فرمایا ظاہر کو مغلوب کر دیا، یا اس طریقے سے فرمایا نص میں اور آگے فرمایا مفسر میں ترجیح ہو جائے، تو ترجیح کس کو دیں گے؟ مفسر کو دیں گے نص کے مقابلے میں۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ إِلَى الْعَالَمِينَ فرماتے ہیں۔ یہ جیسے حدیث سے مثال پیش کی انہوں نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المستحاضۃ تتوضأ لوقت کل صلاۃ، دوسرے حضرات فرماتے ہیں نہیں بلکہ تتوضأ لکل صلاۃ، اور اس میں ترجیح دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، یہ فرمایا اس لحاظ سے نص، اور بتایا گیا کہ گواہ بنایا کرو۔ آگے فرمایا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، تو فرماتے ہیں ایسی صورت میں پہلا جو ہے فرمایا اس میں وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، مطلق یہ ذکر ہے، فرمایا گواہ بناؤ آپ، اور گواہوں کو بنانا ضروری ہے، ان کی گواہی سنی جائے۔ اب فرماتے ہیں آگے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، تو اس آیت نے بات واضح کر دی۔ فرمایا اس سے تو پتہ نہیں چلتا، اس سے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قذف کے اندر غلط تہمت لگاتا ہے، بے بنیاد تہمت لگاتا ہے، تو فرمایا اس کی بات مت ماننا،
اور اس کی گواہی مت ماننا، اس پہ حد قذف آئے گی۔ پھر فرمایا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ تو بتائب ہو جائے تو دوسرے حضرات فرماتے تو بتائب ہو جائے گا تو پھر اس کی گواہی دوبارہ سنی جا سکتی ہے۔ شواف سب حضرات فرماتے، ہم کہتے کہ نہیں جناب، صاحب یہ حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ابدا کی قید لگا لی فرمایا۔ جب ابدا کی قید لگا دی گئی تو اس نے تمام احتمالات کو رد کر دیا۔ ابدا کی قید لگانے کا مقصد یہی ہے کہ جناب وہ احتمال جو آپ لے رہے تھے اس کی نفی کر دی جائے، اس لیے اب کسی صورت میں بھی محدود فی القذف کی احناف فرماتے اس کی گواہی اگر کہ توبہ کر لے نیک صالح بن جائے لیکن آئندہ کے لیے اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ احناف اسی معنی لیتے ہیں، یہ نقطہ آفرینی فرماتے ہیں، یوں ترجیح دے کر فرمایا اس مفسر پہ آگے محکم کو غور کر لو، دیکھو یہ ساری مثالیں یاد رکھنے کی اور پوچھی جاتی ہیں۔ ہر ایک کا حکم بتا دو اور حکم کے ساتھ ساتھ پھر اگر تعارض ہو جائے تو کس طرح کو ترجیح دیتے ہیں دوسرے